سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف و قبول اسلام۔ نام و لقب: خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ابن عثمان ابن عمر القرشی التیمی تھا، اور آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قحافہ کے گھر میں عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد سن 573 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب صدیق اور عتیق قرار پائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لمحہ اور ہر گھڑی تائید و نصرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور سفر معراج پر سب سے پہلے تصدیق و گواہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و سچ کی تائید کرنے کا لقب صدیق عنایت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت چہرے والے اور کشادہ پیشانی کے حامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی والدہ کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس بچے کو زندگی دراز ملے۔ ان وجوہات کی وجہ سے لقب عتیق پڑ گیا۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں مہاجرین میں سے جن کے والدین نے اسلام قبول کیا اور جن کی 4 نسلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی نہیں کی بلکہ سبھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ قبول اسلام: یہ وہ موقع ہے کہ جب اسلام کی صدائے حق کو قبول کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کے مترادف تھا، کیونکہ اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرپور مخالف ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے حق و صداقت اس حد تک ناقابل برداشت ہو چکی تھی کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائے ہستی سے مٹانے کے درپے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تجارتی سفر سے واپسی پر جو ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ آپ کے قریبی ساتھی و دوست محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس بات میں جواب ملتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کوئی دلیل مانگے مشرف با اسلام ہو گئے۔ ایسے موقع پر اسلام کی قبولیت جبکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا و مکے کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو چکے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی بھی جوان و بڑی عمر کے آزاد فرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ گویا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی ہر آزمائش کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لائک اینڈ شیئر۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔